اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں میں تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ سورۃ توبہ آیہ 25۔ اللہ رب العزت نے اپنے احسانات یاد دلائے ہیں کہ اس نے کثیر جنگوں، لڑائیوں اور مارکوں میں نصرت عطا فرمائی، مثلا غزوہ بدر، قریظہ، نذیر، حدیبیہ، خیبر اور فتح مکہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات تھے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ یہ 19 غزوات تھے، اور کچھ میں ہے کہ یہ ان میں سے 8 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اور کہا جاتا ہے کہ سارے غزوات اور سریہ جو تھے وہ 70 تھے، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ 80 تھے، یعنی اتنی مہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور خود بھی شریک ہوئے۔ سب میں شریک نہیں ہوئے لیکن ایک میں آپ شریک ہوئے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، اور حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی۔ حنین کی جنگ شوال 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ہوئی۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان وادی ہے، یہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ بنو حوازن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور بنی بکر، بنی بلال، بنی عامر وغیرہ ان کی تائید میں ہو گئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ میں حاضر تھے، ان میں سے 2,000 طلقہ تھے، لوگوں کا ایک جمع افیر تھا۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسند بنا دیا۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا۔ حنین کے دن ایک شخص نے کہا ہم کمی سے مغلوب نہیں ہوں گے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تعداد میں 12,000 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بری لگی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، کثرت نے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ حنین کی جنگ میں مسلمان شدید صورتحال سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں اور بنو حوازن کی چھپی ہوئی فوج کے درمیان صبح صبح گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ وہ بے صبری میں اندھیرے میں مسلمانوں پر تیروں اور تلواروں سے برس پڑے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیرتے ہوئے لوٹ گئے۔ مسلمانوں کو شکست ہوئی، ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور زمین ان پر اپنی کشادگی اور وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی۔ مسلمان حملے کی تاب نہ لا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100 کے لگ بھگ افراد رہ گئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حنین کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ میں اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروہ بن نغاسہ جذامی نے ہدیہ کیا تھا۔ جب کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تو مسلمان پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر کفار کی طرف جانے کے لیے ایڑ لگانے لگے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھا کہ کہیں وہ تیزی سے دشمن کی طرف نہ چلا جائے، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اصحاب شجرہ کو آواز دو، کیونکہ بلند بانگ تھا۔ میں نے آواز بلند کی اور آواز سے پکارا اصحاب شجرہ کہاں ہیں؟ آواز سنتے ہی وہ اسی طرح لوٹ آئے جیسے گائے اپنے بچوں کے پاس آتی ہے۔
وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ انصار کو یوں بلایا گیا، یا معاشر انصار، یا معاشر انصار۔ پھر بنو الحارث بن خزرج پر بلانا ختم ہوا، انہیں یوں بلایا گیا، اے بنو الحارث بن خزرج، اے بنو الحارث بنو خزرج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور اونچا ہو کر لڑائی دیکھ رہے تھے۔ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، اور مسلمانوں کو یہ ناز ہو گیا تھا کہ ہم ہم نے مکہ کو فتح کیا ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد یعنی خدا اعتمادی کی بجائے خود اعتمادی نے شکست تک پہنچا دیا۔ اپنی ذات پر بھروسہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ اپنی ذات پر بھروسہ انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، انسان ڈسپلن میں کمزور ہو جاتا ہے، انسان غیر حقیقت پسندانہ سٹیپ لینے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ انسان کو کیا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کائنات کی سب سے بڑی قوت پر بھروسہ ہے۔ اس بھروسہ کی وجہ سے انسان کے اندر تواضع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی وجہ سے انسان حقیقت پسند بن جاتا ہے، اور حقیقت پسندی تمام کامیابیوں کو بنیاد بنتی ہے۔ حنین میں مسلمانوں کی نفسیاتی کیفیت پر تبصرہ کیا گیا۔ جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر غرور ہو گیا، غرور دماغ کو چڑھا اور زمین تنگ ہو گئی، جیسے بہت بلندیوں پر آکسیجن کم ہو جائے تو سینہ بھینچنے لگتا ہے، پھر لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے کفر کیا، اور کافروں کو یہی بدلہ ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 26۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس میں طمانینت نازل فرمائی، ان کا قلق اور اضطراب جاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل فرمائی جس سے تم نے سکون پایا، اور اس کی رحمت اور نصرت سے تم ثابت قدم رہے، اور کافروں کو شکست ہوئی اور ان کے دلوں نے فرار کے بعد واپسی پر اطمینان محسوس کیا۔ سکینت کیا ہے؟ سکینت اس کیفیت کا نام ہے جس دل کو دہلا دینے والے واقعات اور زلزلوں کے وقت اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرتا ہے، جو دل کو سکون عطا کر کے مطمئن کرتی ہے۔ سکون قلب بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سکینت یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دامن ہے۔ مسلمانوں کے دلوں پر اس سکینت کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ سکینت نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، سکینت نے انہیں پرسکون کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر بھی سکینت نازل فرمائے، ہمارے دلوں پر بھی سکینت نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ جنہیں لشکروں سے مراد فرشتے تھے، جنہیں غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا، جو مسلمانوں کے دلوں کو ثابت قدم رکھتے تھے اور انہیں فتح و نصرت کی بشارتیں دیتے تھے۔ ان کے اندر روح، شجاعت اور صبر و ثبات پھونکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فوجوں کے بارے میں بتایا جو تمہیں نظر نہ آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد کے لیے ایسا لشکر بھیجا جو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک مشرک فوجی کہنے لگا، جب مسلمانوں سے ہمارا مقابلہ ہوا تو ہمارے مقابلے پر ذرا سی دیر بھی نہ ٹھہر سکے۔ ہم نے ان کا تعاقب کیا، آخرکار ہم ایک سفید خچر والے کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گورے گورے اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہوں نے ہم سے کہا، تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے، لوٹ جاؤ۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم شکست کھا گئے اور مسلمان ہمارے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یعنی بنو حوازن کو عذاب دیا، وہ قتل ہوئے اور قیدی بنائے گئے۔ ان کو شکست ہوئی، ان کی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ کافروں کی دنیا میں سزا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب دلوائے گا، انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ سورۃ التوبہ آیا 14۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں کو سکینت عطا فرمائے، جو ہمارے مسئلے مسائل اور ہماری
فتنوں کے دور میں سے ہم گزر رہے ہیں وہاں ہمارے دل کو سکون پہنچائے، اور ہم قرآن و سنت پر عمل کریں اور قرآن و سنت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔